جب میں نے گریجویشن مکمل کی میرے والد صاحب نے بہت کوشش کی کہ میں آگے پڑھوں، نوکری مت کروں، لیکن مجھ پر بھی بھوت سوار تھا اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا، خود کمانے کا۔ والد صاحب کالج میں پروفیسر تھے، اس لیے تعلیم کی اہمیت کو جانتے تھے۔ خیر میں نے بھی سوچا جب اتنی تعلیم پر ہی نوکری مل گئی ہے تو کیا ضرورت ہے آگے پڑھنے کی۔ وقت گزرتا گیا اور شادی کی عمر بھی آ گئی۔ اماں نے میرے لیے اپنے دور جاننے والوں میں میرا رشتہ طے کر دیا، لیکن بیٹے کے چہرے کی خوشی شاید ان کو نصیب نہیں تھی۔ اماں کی ایک دن اچانک طبیعت خراب ہوئی اور وہ ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی، اور میری شادی کے بعد ابا بھی حقیقی دنیا میں چلے گئے۔ مجھے لگتا تھا اماں نے میرے لیے میرا جیون ساتھی بہت خوب چنا ہے، ہماری بہت اچھی گزر رہی تھی۔ حالات بے شک بہت اچھے نہیں تھے، پر عزت کی روٹی کھا رہے تھے، اور میری بھی پوری کوشش ہوتی کام سے واپسی پر اپنی بیوی کو پورا ٹائم دوں۔ کبھی کبھی جو ہماری آنکھ دیکھتی ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں اپنی بیوی پر کتنا اعتبار کرتا تھا، لیکن آج میں صبح صبح اٹھا، بیوی نے ناشتہ بنا کر دیا، میں بھی ناشتہ کر ہی رہا تھا کہ مجھے دفتر سے فون آ گیا۔ فون اٹھایا تو ایک بری خبر سننے کو ملی۔ آفس والوں نے مجھے 1 مہینے کے لیے چھٹی پر بھیج دیا تھا، اور چھٹی بھی بغیر تنخواہ کے، کیونکہ ان کے کاروبار میں کچھ مسائل چل رہے تھے اور وہ لوگ زیادہ ملازمین کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی تنخواہیں دینا آفس والوں کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ خیر یہ تو اچھی خبر نہیں تھی کہ اب ہمیں کام سے نکال دیا گیا ہے۔ فون سن کر میں چپ ہو گیا، مگر کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ہمیں کام کرتے ہوئے ابھی کچھ ہی مہینے ہوئے تھے، اور دفتر میں نئے لوگوں کی ویسے بھی نہیں سنی جاتی تھی۔ میں نے یہ بات بیوی کو نہیں بتائی، میں اسے کسی بھی قسم کی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ تبھی میں بہانہ کر کے اپنے کمرے سے باہر آیا۔ میں نے دیکھا رانی ابھی تک کوٹ اکٹھے کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ یکدم سے رک گئی اور مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ تم آفس نہیں گئے؟ ابھی تک کپڑے کیوں نہیں بدلے؟ اچھا، آج کا دن میں تمہارے ساتھ بتاؤں گا، میں نے شوخ انداز میں کہا۔ وہ کوٹ چھوڑ کر مجھے گھورنے لگی۔ کوئی ضرورت نہیں ان چونچلوں کی، مجھے آگے کچھ شادیوں میں جانا ہے، تم اس وقت چھٹی لے لینا، اس وقت چھٹی کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس نے مجھے اچھا خاصا جھاڑ دیا۔ نہیں بھائی، کہا نا آج میں آفس نہیں جاؤں گا، میرا آج دل کر رہا ہے کہ تمہارے ہاتھوں کی بنی بریانی کھاؤں، کتنے دن ہو گئے ہیں۔ رانی تم نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کچھ نہیں کھلایا۔ میری بات پر رانی مجھے الجھی الجھی نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے میں نے اس کے کسی کام میں خلل ڈال دیا ہو۔ میں نے دیکھا وہ کوٹ سمیٹ کر ایک طرف رکھنے لگی۔ اچھا تم اندر جاؤ، میں آتی ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ نہیں بھائی، میں اندر کیوں جاؤں؟ آج میں تمہیں کام کرتا دیکھوں گا، پتہ تو چلے کہ میری بیوی سارا دن اتنے سارے کام کیسے کرتی ہے۔ میں اپنی بیوی سے ایسے ہی میٹھی میٹھی باتیں کر رہا تھا، مگر اس کا رویہ عجیب سا ہو رہا تھا۔ وہ کبھی دائیں دیکھتی، کبھی بائیں دیکھتی، کبھی مجھے کچھ کہتی تو کبھی کوئی ایسی بات جس کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ پھر اچانک کچھ سوچ کر بولی، اچھا جاؤ چھت پر یہ کوٹ پھیلا کر آؤ۔ میں نے دیکھا اس نے بالٹی میں چند گیلے کوٹ ڈالے ہوئے تھے۔ میں اس کے دیے ہوئے کوٹ اٹھا کر چھت کی طرف جانے لگا۔ چھت پر جا کر کوٹ پھیلائے تو یہ دیکھ کر میں حیران ہی رہ گیا کہ وہاں پہلے سے کوئی 50-60 جوڑے لٹکے ہوئے تھے، جنہیں دھو کر صاف ستھرا کر دیا گیا تھا۔ میں نے بڑی حیرت سے ان کپڑوں کو دیکھا، نہ جانے رانی یہ کام کب سے کر رہی تھی۔ محلے کے لوگوں سے سنا تو تھا کہ میری بیوی ڈرائی کلین کا کام کرتی ہے، مگر میں نے کبھی اسے گھر میں کوٹ دھوتے نہیں دیکھا تھا۔ خیر میں واپس نیچے آ گیا، دیکھا تو وہ بھی ناشتہ کر رہی تھی اور اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ کیا ہوا رانی؟ تمہیں میرے گھر رکنے پر کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ خوشی کس بات کی؟ تم تو ہر وقت یہیں ہوتے ہو، تمہارا چہرہ دیکھ دیکھ کر میں اکتا گئی ہوں۔ رانی کے منہ سے یہ باتیں عجیب سی لگ رہی تھیں، اس نے مجھ سے کبھی اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ خیر میں خاموش ہو گیا، اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ پھر میں نے خود ہی خاموشی توڑنے کے بہانے بات شروع کی۔ اچھا رانی، یہ تو بتاؤ تم واقعی ڈرائی کلین کا کام کرتی ہو؟ اگر کرتی ہو تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اچھے خاصے پیسے کما لیتی ہو بھائی، شوہر کی کوئی مدد ہی کر دو۔ میں اپنی نوکری چلے جانے کی پیش نظر اسے مدد کی درخواست ہی کر رہا تھا کہ وہ یکدم بھڑک اٹھی۔ تم سے کس نے کہا ہے کہ میں 50-50 جوڑے کپڑوں کے ڈرائی کلین کرتی ہوں؟ یہی کوئی 10-20 جوڑے ڈرائی کلین کر لیتی ہوں،
اور جو قیمت مجھے ملتی ہے اس سے گھر گھر جا کر پیسے نہیں مانگتی۔ رانی نے تو میرا منہ بند کر دیا، مگر اس کا معمولی سی بات پر اتنا غصہ کرنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ دونوں کے درمیان عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ پھر رانی خود ہی مسکرا کر بولی، اچھا جاؤ، بازار سے جا کر بریانی کے لیے سامان لے آؤ، میں آج تمہیں تمہاری پسند کا کھانا کھلاؤں گی۔ رانی کے رویے میں یوں اچانک تبدیلی بے معنی نہیں لگ رہی تھی۔ نہیں رانی، آج ہم دونوں مل کے شاپنگ کریں گے، چلو دونوں جا کر سامان لے آتے ہیں۔ میری بات پر یکدم وہ بول اٹھی، نہیں نہیں، میں جا کر کیا کروں گی، تم خود ہی جا کر لے آؤ نا، 2-4 مسالے ہی تو ہیں کم، باقی ساری چیزیں گھر میں پڑی ہیں۔ رانی نے مجھے کیسے گھر سے نکالنے کی جلدی کی تھی۔ وہ دروازے تک مجھے چھوڑنے آئی اور فوراً سے اس نے پیچھے سے دروازے کو کنڈی لگا دی۔ میں تھوڑی دیر کھڑا باہر سوچتا ہی رہا، پھر مجبوراً بازار کی جانب چل دیا۔ بازار سے سارا سودا سلف لے کر گھر آیا۔ رانی نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا، جیسے وہ میرے ہی انتظار میں بیٹھی تھی، مگر اب اس کے چہرے سے وہ خوشی غائب تھی۔ لے آئے سامان؟ تم تو بس ہر وقت کھانے کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہو۔ رانی کے لہجے کی کرواہٹ پھر سے آ گئی تھی۔ میرے جانے سے پہلے تو تمہارے منہ سے پھول جھڑ رہے تھے، اب کیا ہو گیا ہے؟ میں نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہونا کیا ہے، حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں تم سے طلاق لے لوں۔ تم جیسا خبیث اور منافق انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو رانی؟ خدا کے لیے مجھ سے ایسی باتیں تو مت کرو، میں پہلے ہی پریشان ہوں۔ کیوں؟ تم کو کیا پریشانی؟ میں بے روزگار ہو گیا ہوں رانی، میں نے بجھی ہوئی اداس آواز میں کہا۔ اچھی بات ہے، تم جیسے لوگوں کو نوکری دینا بھی نہیں چاہیے۔ رانی نے مجھے پھر حیران کر دیا۔ رانی، مجھے بتاؤ تو صحیح، آخر ہوا کیا ہے؟ قصور کیا ہے میرا جو تم مجھ سے یوں بات کر رہی ہو؟ میں نے تڑپ کر پوچھا، مگر رانی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، بہت ہو گیا، تم نے میری اتنی بے عزتی کر دی، وہ بھی بنا کسی بات کے۔ میں تم سے کوئی گلہ نہیں کروں گا، لیکن اب کے بعد تم مجھے بدلا ہوا ہی پاؤ گی۔ میں یہ کہہ کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ سچ کہتے ہیں عورتیں لالچی ہوتی ہیں۔ شوہر کی بے روزگاری کا سنا نہیں کہ آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں۔ اس دن میں سوچ کر سویا تھا کہ اپنے گھر میں ایک دن بھی نہیں رہوں گا، بھلے بے روزگار ہوں، مگر کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈنے گھر سے نکلوں گا، تاکہ کم از کم رانی کا رویہ تو مجھ سے نہ بدل جائے۔ صبح اٹھ کر میں نے خود ہی ناشتہ بنایا، رانی کو اپنے کسی کام کے لیے نہیں کہا، وہ بھی چپ چاپ مجھے دیکھتی رہی۔ اس نے مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ میں تمہارے لیے کچھ بنا دیتی ہوں۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، مگر میں رانی سے یہ کہہ چکا تھا کہ میں اس سے کوئی گلہ نہیں کروں گا۔ رانی کی آنکھیں بار بار مجھے ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے وہ میرے جانے کے انتظار میں ہوں۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ رانی کو میرے گھر میں رہنے سے مسئلہ کیا ہے، مگر پھر نہ جانے کیوں مجھے شک سا ہوا۔ میں نے باہر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا، لیکن پہلے میں اسے اچھی خاصی سنا چکا تھا کہ میں باہر جا رہا ہوں، کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈ کر ہی واپس آؤں گا، لیکن اس بات کے لیے کوئی بہانہ بھی تو چاہیے تھا۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر آیا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ آج میرے پاس کپڑے دھلے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے آج جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے۔ آج بیٹھ کر اپنے کپڑے دھوؤں گا تو کل ضرور کسی نہ کسی کام کے لیے نکل جاؤں گا، یا پھر دوپہر کے وقت ہی چلا جاؤں گا۔ تم سے کوئی احسان نہیں لوں گا، تمہیں اب خواہ برا لگنے لگ گیا ہوں۔ یہ بات سننا تھی کہ رانی فوراً میرے ساتھ باہر آ گئی۔ نہیں نہیں، آپ کپڑے کیوں دھوئیں گے؟ مجھے دیں، میں آپ کو کپڑے دھو دیتی ہوں۔ کیوں؟ پہلے تو تم نے مجھے ناشتہ بنا کر نہیں دیا، کپڑے کیوں دھو کر دو گی؟ رہنے دو، میں خود ہی دھو لیتا ہوں۔ میں جیسے ہی واشنگ مشین کے قریب پہنچا، وہ میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا کر رہے ہو؟ کہا نا میں دھو دیتی ہوں۔ دیکھو واشنگ مشین ویسے ہی خراب ہے۔ اس نے میری توجہ واشنگ مشین کی طرف کروائی، جو واقعی میں ہی ٹوٹ چکی تھی اور اب وہ سوئچ میں نہیں لگائی جا سکتی تھی۔ میں مجبور ہو گیا۔ میں ہاتھ سے تمہارے کپڑے دھو دیتی ہوں۔ مجھے چیخ کی آواز سنائی دی، جو کہ میری بیوی کی تو نہیں تھی، بلکہ کسی اور کے بولنے کی آواز تھی۔ میں فوراً اٹھ کر باہر آیا، دیکھا تو وہ یوں ہی حیران پریشان کھڑی تھی، جیسے میرے آنے کا اسے ڈر سا باقی ہو۔ کیا ہوا رانی؟ یہ آواز کس کی تھی؟ میری بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے کیا پتا، میں نے تو نہیں سنی۔ وہ یکدم انجان بن گئی۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، لگتا ہے میرے کان ہی بجنے لگے ہیں۔ میں دوبارہ واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ 1 گھنٹے بعد رانی واپس میرے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں دھلے ہوئے کوٹ تھے، جو اس نے استری بھی کر لیے تھے۔ یہ کیا رانی،
इतनी जल्दी कपड़े धुल कर सूख भी गए? मैंने हैरानगी से पूछा। नहीं तो, ये तुम्हारे पुराने कपड़े हैं। मैंने धोकर दूसरी अलमारी में रख दिए थे कि किसी गरीब गुरबा को दे देंगे, लेकिन अब तो हमारे अपने हालात खराब हो गए हैं। तुम ये खुद ही पहन लेना। वो कपड़े फेंक कर वहां से चली गई और मैं देखता ही रह गया। अब मेरे पास कोई बहाना नहीं था। मैंने सोचा कि अगर मैं अब भी बाहर नहीं गया तो ज़रूर इसे मुझ पर शक हो जाएगा और वो मेरे बारे में यही सोचेगी कि मैं जानबूझकर घर में रहने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर मैं दिल में इरादा कर चुका था कि मैं रानी की चोरी ज़रूर पकड़ कर रहूँगा कि वो मेरे जाने के बाद ऐसा क्या करती है जो इसे मुझे घर से भेजने की जल्दी रहती है। मैं दो चार चक्कर गली के लगाकर और इधर उधर घूमकर दो चार लोगों से बातचीत करने के बाद घर वापस आ गया। जो ही मैंने दरवाज़ा बजाया, मेरी बीवी रानी ने फौरन दरवाज़ा खोला, जैसे वो किसी के इंतज़ार में हो। तुम वापस आ गए? लगता है कि तुम काम पर गए ही नहीं हो। इस घर के साथ मुखलिस जो नहीं हो। बकवास बंद करो, मैंने गुस्से से कहा। आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। ये कहता मैं अंदर आ गया। मेरी नज़र सिहन में पड़ी, जहां बेशुमार धुले हुए कोट इस्त्री करने के बाद लटका दिए गए थे। ये कोट किसने धोए? ये कहाँ से आए? मैं उलझकर इससे पूछने लगा। तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम तो कमाते नहीं हो और मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ना। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन ये बताओ कि ये कोट इतनी जल्दी कैसे धुल गए? एक दिन में तुम 50-50 जोड़े धोती कैसे हो, जबकि मशीन भी खराब है? मशीन वो तो ठीक हो गई, वो झट से बोली। अच्छा, मेरे जाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि मशीन खुद ब खुद ठीक हो गई? क्या किया तुमने मेरे जाने के बाद? वाह भाई, क्या बात है तुम्हारी। आखिर तुम्हें लोगों से जान पहचान बनाने का इतना शौक क्यों है? मैं गुस्से से इस पर धड़ा। इसलिए कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम पर एतबार किया जाए। मेरी बीवी ने फिर मुझे जली कुटी सुनाना शुरू कर दी। आज आखिर बता ही दो कि मैंने कसूर क्या किया है? क्या कसूर किया है तुमने? तुम तो जिंदगियां बर्बाद करने वाले इंसान हो और मुझसे पूछते हो कि तुमने क्या कसूर किया है। डरती नहीं हूं मैं तुमसे। तलाक देनी है तो दे दो। वैसे भी तुम जैसे झूठे और मुनाफिक के साथ रहना मुझे गवारा नहीं। ये कहकर वो रोती हुई अंदर चली गई। मेरी नज़र उस दरवाजे पर पड़ी जो अक्सर बंद ही रहता था, और मैंने तो इस बात को नोट ही नहीं किया कि ये दरवाज़ा बंद क्यों रहता है। मेरी बीवी इसे खोलती क्यों नहीं, और वॉशिंग मशीन तो ये चलाती नहीं। फिर ये कोट धोने का चक्कर मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैंने दरवाज़ा खोला और फौरन से कमरे के अंदर झांका तो अंदर से मुझे बेशुमार चीज़ें दिखाई दीं, और वो डरी सहमी लड़की भी वहाँ बैठी हुई थी। और मैं इसे कैसे ना पहचानता? पिछले कई महीनों से इस घर में नज़र नहीं आई थी। मैं तो इसे ढूंढ रहा था। मैंने रानी से कई बार पूछा। रानी ने मुझे इसका ना ही कोई माकूल जवाब दिया और ना ही मुझे इस मामले की तफ्तीश करने को कहा। मैं खामोश हो गया। मैं तो रानी पर बहुत बड़ा शक कर बैठा था, मगर मैं ये नहीं जानता था कि इस कमरे में कौन है। मैंने फैसला किया कि मैं ये बात रानी से पूछ कर रहूँगा। फौरन ही इसके कमरे में गया। देखा तो वो फूट फूट कर रो रही थी। हाथ में फ्रेम था और वो इस तस्वीर को सीने से लगाए बेतहाशा रोए जा रही थी। बस भी कर दो। मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि तुमने मुझ पर इतना सा एतबार भी ना किया? क्यों छुपा रखा है इसको वहाँ? क्या इस घर में भेड़िए घूम रहे हैं? मैंने चिल्लाकर पूछा। हाँ, वरना मुझे ये सब करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। रानी ने रोते हुए कहा। कुछ तो बताओ, कुछ तो बता दो कि आखिर हुआ क्या है? क्यों तुम पहेलियां बुझा रही हो? क्यों हमारे रिश्ते को तबाह कर रही हो? हाँफते हुए लहजे में पूछा तो वो ज़मीन पर बैठती ही चली गई। मैं तुम्हें क्या बताऊं? मुझे तुमसे कोई गिला नहीं करना। मुझे बस तुमसे तलाक चाहिए कि तुम जैसे शख्स के साथ नहीं रह सकती। बीवी की ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। इसे झंझोड़ कर मैंने पूछा, आखिरी बार बता रहा हूँ, मुझे सब कुछ सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और ना ही खुद को। मैं अपनी जान ले लूंगा। अभी बता रहा हूँ। मेरी बात सुनकर शायद वो डर गई थी। इसने मेरा ये लहजा, मेरा ये अंदाज इससे पहले नहीं देखा था। रोते हुए हिचकियों के बीच वो बोली, मैं जब इस घर में आई थी ना, मैंने तुम में अपने बाबा का अक्स देखा था। मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे, मगर दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि मेरा जीवन साथी मेरे बाबा जैसा मुखलिस और बाकिरदार हो। और फौजिया तो तुम्हें अपना बड़ा भाई मानती थी। इसका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं इसकी बड़ी बहन हूँ।
لیکن وہ مجھے اپنی ماں کا درجہ دیتی ہے، اسی لیے میں میکے سے اسے اپنے ساتھ لائی تھی۔ مگر میں کیا جانتی کہ وہ پھر رونے لگی۔ آگے بتاؤ، پوری بات بتاؤ گی تو میں تم کو جواب دوں گا نا؟ میں نے چڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے ذہن میں کچھ شک پیدا ہو رہا تھا۔ میں آپ پر بہت بھروسہ کرتی تھی، میں نے کبھی آپ پر شک کی نظر سے نہیں دیکھا۔ چچی کی بیماری کے سلسلے میں جب مجھے ان کے گھر جانا پڑا تو میں فوزیہ کو اپنے ساتھ لے کر نہیں گئی تھی، لیکن اگلے دن فوزیہ نے مجھے جو کہانی سنائی اس نے مجھے آپ سے نفرت کرنے پہ مجبور کر دیا۔ یاد ہے آپ کو؟ اس رات طوفانی بارش ہوئی تھی، چھت پر پڑی چیزیں گیلی ہو رہی تھیں۔ فوزیہ چیزیں اندر رکھنے چھت پر گئی، تبھی بجلی چلی گئی، پورے گھر میں اندھیرا چھا گیا۔ وہ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی نیچے آ رہی تھی کہ جبھی کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، اس سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ وہ تو بھلا ہو بارش کی وجہ سے پیدا ہونے والی پھسلن کا کہ تم پھسل کر گر گئے اور فوزیہ اپنا دامن بچا کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ اس نے اگلے دن مجھے بتایا کہ وہ اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی، وہ مر جائے گی، مگر اب یہاں نہیں رہے گی۔ مجھے یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ میں نے تم سے بات کرنے کا بھی سوچا، بلکہ میں بہت غصے میں تھی۔ تمہارے گھر آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ فوزیہ نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور بولی، باجی ہمارا اس دنیا میں پہلے بھی کوئی نہیں ہے، تم بھی طلاق لے لو گی تو ہم کہاں جائیں گے؟ بہتر ہے کہ میں اسی گھر میں روح پوش ہو جاؤں۔ تو بھیا کو کچھ مت بتانا، تم ایسا کرو کوئی کام ڈھونڈو، میں سارا دن اسی سٹور میں رہوں گی، کھانا پینا تم مجھے یہیں لا کر دے دینا، میں تمہارے لیے ہر کام کروں گی، تم جو کہو گی میں کروں گی، مگر تم نہ خود اس گھر سے نکلو گی اور نہ مجھے نکالو۔ میں جانتی ہوں لڑکیوں کی عزت اگر گھروں میں محفوظ نہیں تو گھروں کے باہر تو بالکل بھی محفوظ نہیں۔ سوچو کہ اگر میرے ساتھ یہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے تو باہر جا کر کیا ہوگا؟ باجی تم میری بات مان لو، تم اشرف بھائی سے کوئی بات نہ کرو، بس تم ان کو یہ کہہ دو کہ میں خود یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہوں، میں یہیں پر رہوں گی، اور جب ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے تو یہاں سے چلے جائیں گے۔ رانی کے منہ سے یہ باتیں سن کر میں تو حیران رہ گیا۔ فوزیہ کو میں اپنی بہن سمجھتا تھا، مگر اس نے میرے خلاف کتنا زہر بھرا تھا۔ میری ہی بیوی کے کانوں میں مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ معصوم سی فوزیہ یہ حرکت بھی کر سکتی ہے، مگر میں نے بھی سوچ لیا تھا اب میں کوئی بات نہیں کروں گا، اپنی صفائی میں ایک لفظ نہیں کہوں گا۔ میں اسی وقت گھر سے نکلا اور جا کر واصف کا گریبان پکڑ لیا۔ بغیرت انسان، تجھے شرم نہیں آئی فوزیہ کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے؟ میں تو تجھے بھائی سمجھ رہا تھا اور تو نے میرے ہی گھر میں ڈاکہ ڈالا۔ اب تیری سزا ہے کہ تو اس سے نکاح کرے گا، جیسے تو نے برباد کرنے کی کوشش کی ہے اب تو اس کی ذمہ داری قبول کرے گا، ورنہ میں تیرے خلاف آخری حد تک جاؤں گا اور تو میرا کچھ نہیں کر سکے گا۔ یہ واصف تھا جو میرا چھوٹا بھائی تھا اور ہمارے گھر میں رہتا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ بارش کی اس رات جب میں گھر پہنچا تھا میں بہت دیر تک دروازہ بجاتا رہا۔ واصف نے بہت دیر سے دروازہ کھولا تھا۔ وہ بارش سے بھیگا ہوا تھا اور بری طرح بدحواس تھا۔ جب میں نے اسے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے تو وہ اور بھی گھبرا گیا اور کہنے لگا کچھ نہیں۔ میں گھر میں داخل ہو گیا۔ میری بیوی گھر پر نہیں تھی، اپنی چچی کے گھر گئی تھی۔ میں سمجھا فوزیہ کو بھی ساتھ لے کر گئی ہوگی۔ واصف مجھ سے کہنے لگا کہ وہ دوست کے گھر جا رہا ہے۔ میں نے کہا اتنی بارش میں کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا اس کے گھر کمبائنڈ اسٹڈی ہے، رات وہیں رکوں گا۔ تب تو میں نے اس بات پر توجہ نہیں دی۔ جیسے ہی واصف گیا کچھ دیر بعد رانی واپس آ گئی اور اسے لگا میں نے فوزیہ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ واصف کوئی عادتاً بدماش یا پھر ضدی لڑکا نہیں تھا، خدا جانے وہ کیسے اس دن بہک گیا۔ شاید اکیلی لڑکی کو دیکھ کر ایک عام سا مرد بھی بہادر ہو جاتا ہے، مگر میں اپنی بیوی کی بہن کو یوں رسوا ہونے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں نے ان دونوں کا نکاح کا بندوبست کیا۔ خاندان والوں نے مجھے خوب لان تان کی کہ میں نے واصف پر زبردستی کی، واصف کے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے شادی کے لیے مجبور کیا، مگر میرا ضمیر مطمئن ہے کچھ غلطیوں کی پکڑ وقت پر ہی کر لی جائے تو وہ دوسروں کی زندگی تباہ ہو جانے سے بچا جاتا ہے۔ میری بیوی نے میرے فیصلے کی بہت مذمت کی کہ میں ان کی شادی مت کروں، لیکن میرے نزدیک میری سالی کا اعتماد بحال کرنا بہت ضروری تھا۔ آج اسے گھر میں چھپ کر نہیں بلکہ گھر کا فرد ہونے کی حیثیت سے رہنا ہوتا ہے، جو میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا میرا یہ اقدام صحیح تھا یا غلط تھا؟ کیا مجھے اس لڑکی کی بات پر یقین کرنا چاہیے تھا یا میں گواہان کی تلاش میں اس لڑکی کو انصاف سے محروم کر دیتا؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا
اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔